اس ویڈیو میں ہم جانیں گے دنیا کے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت۔ اسلام کو اپنی زندگی کے 19 برس یہ موقع ملا کہ وہ دنیا کو اطمینان کے ساتھ اپنا پیغام سنا سکے۔ اس زمانے میں لوگ اپنے اپنے رئیسوں اور بادشاہوں کے تابع ہوتے تھے، وہ جو کرتے تھے وہ سب کرتے تھے۔ اس لیے آپ نے ایک دن مسلمانوں کو مسجد میں جمع کر کے فرمایا، لوگوں، خدا نے مجھے ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب وقت آیا ہے تم اس رحمت کو دنیا والوں میں بانٹو، اٹھو اور حق کا پیغام ساری دنیا کو سناؤ۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں میں سے چند ہوشیار مسلمانوں کو چنا اور ان کو اسلام کی دعوت کے خط دے کر آس پاس کے رئیسوں اور بادشاہوں کے پاس بھیجا۔ عرب کے رئیسوں کو چھوڑ کر عرب سے ملی ہوئی بادشاہتیں یہ تھیں: حبشہ، ایران، روم اور مصر۔ حبش کے بادشاہ نے اسلام قبول کیا۔ ایران کے شہنشاہ نے اس خط کو غصے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یوں ہی اس کے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گا۔ یہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ مصر کے بادشاہ نے وہ اسلام قبول نہیں کیا، لیکن حضور کے خط کا جواب شائستگی سے دیا۔ روم کا قیصر اس وقت ساری مشرقی عیسائی دنیا کا بادشاہ تھا۔ اس نے خط پا کر حکم دیا کہ حجاز کے سوداگر اگر کہیں ملیں تو ان کو بلواؤ۔ کیا عجب بات ہے کہ اس کام کے لیے وہ شخص ہاتھ آیا جو اس وقت اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، یعنی ابو سفیان۔ ابو سفیان اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ قیصر کے دربار میں حاضر کیے گئے۔ قیصر نے ان سے کہا، میں تم سے کچھ پوچھتا ہوں، تم میں سے ایک آدمی جواب دے اور باقی سنے۔ اگر یہ کچھ غلط کہے تو تم ٹوک دو۔ یہ کہہ کر اس نے پوچھا اور ابو سفیان نے جواب دیا۔ قیصر نے کہا، یہ جو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، شریف ہے۔ قیصر نے پوچھا، اس کے خاندان میں سے کسی اور نے کبھی پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا تھا؟ ابو سفیان نے جواب دیا، نہیں۔ قیصر نے پوچھا، اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ بھی ہوا تھا؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ قیصر نے پوچھا، جنہوں نے اس کے مذہب کو قبول کیا ہے وہ کمزور لوگ ہیں یا بڑے بڑے رئیس ہیں؟ ابو سفیان نے کہا، کمزور۔ قیصر نے پوچھا، اس کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹتے جا رہے ہیں؟ ابو سفیان نے جواب دیا، بڑھتے جا رہے ہیں۔ قیصر نے پوچھا، کبھی تم لوگوں کو اس کے جھوٹ بولنے کا بھی تجربہ ہے؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ قیصر نے پوچھا، وہ کیا کبھی قول و قرار کر کے پھر بھی گیا ہے؟ ابو سفیان، اب تک تو ایسا نہیں کیا۔ اب جو معاہدہ اس سے ہوا ہے دیکھیں وہ اس کو پورا کرتا ہے یا نہیں۔ قیصر، کیا تم کبھی اس سے لڑے بھی ہو؟ ابو سفیان، ہاں۔ قیصر، لڑائی کا نتیجہ کیا رہا؟ ابو سفیان، کبھی ہم جیتتے کبھی وہ۔ قیصر، وہ کیا کہتا ہے؟ ابو سفیان، یہ کہتا ہے کہ یہ خدا کو مانو اور اسی کو پوجو، اسی سے دعائیں مانگو، نماز پڑھو، پاک باز بنو، رشتے کا حق ادا کرو۔ قیصر، ابو سفیان کے یہ جواب سن کر بول اٹھا کہ اگر تم نے سچ سچ کہا ہے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ میرے پاؤں کے نیچے کی اس مٹی پر بھی قبضہ کر لے گا۔ اگر ہو سکتا تو میں جاتا اور اس کے پاؤں دھوتا۔ ایک دشمن کی زبان سے اتنی سچی شہادت کی مثال کہیں اور مل سکتی ہے؟ عرب کے کئی رئیسوں نے اسلام کو قبول کیا،
بحرین میں اسلام کا پیام اس سے پہلے پہنچ چکا تھا اور عبد القیس کا قبیلہ یہاں مسلمان ہو چکا تھا۔ حبش کے جانے والے مسلمانوں کے ذریعے سے اس ملک میں بھی یہ مذہب پھیل رہا تھا۔ ملک کے یمن کے کناروں تک اس کی آواز پہنچ چکی تھی۔ وہاں اوس کا قبیلہ بہت پہلے سے مسلمان ہو چکا تھا۔ اشعر کا قبیلہ بھی اسلام کا نام لینے لگا تھا۔ عمر بن عنبسہ جو سلیم کے قبیلے سے تھے وہ مکہ ہی کے زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے۔ اب جا کر جب ان کو لوگوں کی زبانی مدینہ میں اسلام کی ترقی معلوم ہوئی، مدینہ آ کر اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ ان کے مسلمان ہونے کا قصہ بڑا دلچسپ ہے۔ ان کو کسی طرح پتہ لگا کہ مکہ میں کوئی پیغمبر پیدا ہوا ہے۔ وہ اس کے مشتاق ہو کر مکہ پہنچے۔ یہاں اس وقت کافروں کا بڑا نرغہ تھا، مگر وہ کسی طرح چھپ کر آپ کی خدمت میں پہنچ گئے اور پوچھا آپ کو نہیں؟ فرمایا میں پیغمبر ہوں۔ بولے پیغمبر کس کو کہتے ہیں؟ ارشاد ہوا کہ مجھے خدا نے پیغام دے کر بھیجا ہے۔ دریافت کیا کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ فرمایا یہ پیغام کہ قرابت کا حق ادا کیا جائے، بت توڑے جائیں، خدا کو ایک مانا جائے اور کسی کو خدا کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ عمر نے پوچھا اب تک آپ کے مذہب کے ماننے والے کتنے ہوئے ہیں؟ فرمایا ایک آزاد ابو بکر اور ایک غلام بلال۔ عمر نے کہا میں آپ کے مذہب میں آنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ابھی تو ایسا نہیں ہو سکتا، تم دیکھتے ہو کہ لوگوں کا کیا حال ہے، ابھی اپنے گھر جاؤ، جب میری کامیابی کا حال سنا تو آنا۔ اس خدا کے بندے کو اب پیغمبر کی کامیابی کا حال معلوم ہوا تو دوڑ کر آیا۔ غفار کا آدھا قبیلہ حضرت ابو ذر غفاری کے کہنے سے پہلے مسلمان ہو چکا تھا اور آدھا اس وقت مسلمان ہوا جب آپ مدینہ آئے۔ جوہینہ کے قبیلے نے ایک ساتھ 1000 کی جمعیت سے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح اسلم، مزینہ اور شجاع کے قبیلوں نے اس سچائی کی آواز کو سنا اور قبول کیا۔ حدیبیہ کی صلح اسلام کی فتح کا نقارہ تھا۔ غرض تو یہ تھی کہ لڑائی بھڑائی دور ہو، دشمنی اور عداوت کا جذبہ ٹھنڈا ہو اور مخالفت کا رنگ پھیکا پڑے اور لوگوں کو اسلام کے روحانی انقلاب کے دیکھنے اور اسلام کی تعلیم سمجھنے کا موقع ملے۔ حدیبیہ کی صلح نے یہ موقع بہم پہنچایا۔ کافروں کو مسلمانوں سے ملنے جلنے، ان کی باتوں کو سننے، ان پر غور کرنے کا موقع ملا تو نتیجہ یہ ہوا کہ 2 برس کے اندر اندر مسلمانوں کی تعداد دوگنی ہو گئی۔ خود مکہ کے ہر گھر میں اسلام پہنچ چکا تھا۔ قریش کے 2 بڑے جرنیل خالد اور عمرو بن عاص تھے۔ دیکھ چکے ہو کہ احد کے میدان میں صرف خالد کی جنگی مہارت نے مسلمانوں کی جیتی ہوئی لڑائی ہرا دی۔ حدیبیہ کی صلح ہو چکی تو مکے سے نکل کر مدینہ کو روانہ ہوئے۔ راستے میں عمرو بن عاص ملے، پوچھا کدھر کا قصد ہے؟ بولے مسلمان ہونے جا رہا ہوں۔ عمر نے کہا میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ دونوں ایک ساتھ مدینہ پہنچے اور اسلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ آگے چل کر ان میں ایک خالد وہ ہوا جس نے شام کا ملک قیصر سے چھین لیا اور دوسرے عمر نے مصر کی سلطنت رومیوں سے لے کر اسلام کے قدموں میں ڈال دی۔ ایک روایت میں ہے عمرو بن عاص کے دل پر اسلام کا اثر یوں پڑا کہ جن دنوں اسلام کا قاصد اسلام کا پیغام لے کر حبش کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں پہنچا تو عمرو وہیں تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ حبش کا بادشاہ اس کی سلطنت ہونے کے باوجود اس کا کلمہ پڑھنے لگا تو اس پر بڑا اثر ہوا۔ آخر وہ اس اثر کو چھپا نہ سکے اور مکہ واپس آ کر مسلمان ہو گئے۔ قیصر کے دربار میں ابو سفیان نے اسلام کی صداقت کا جو منظر دیکھا وہ بھی بے اثر نہیں رہا، مگر پھر بھی وقت کا انتظار تھا۔